نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سورۃ النساء کی 2 آیت مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ چاہیے کہ وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے مقابلے میں آخرت کے لیے اپنی دنیاوی زندگی کو بیچ دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں یا تو وہ شہید کر دیے جاتے ہیں یا وہ غالب آ جاتے ہیں، دونوں ہی صورتوں میں اللہ رب العزت ان کو بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں، بہترین اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تمہیں کیا ہوا ہے کہ کمزور عورتیں، کمزور بچے اور بوڑھے لوگ وہ پکار رہے ہیں کہ اللہ ان ظالموں کو ان بستیوں سے نکال دے اور ہمارے لیے کوئی مدد کا راستہ بنا دیجئے اور ہمارے لیے کوئی مددگار آپ بنا دیجئے۔ میرے معزز سامعین، آج حالات مجھے اور آپ کو اس بات کی طرف چیخ کر پکار رہے ہیں کہ لوگوں اللہ کے لیے نکلو، لوگوں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ کیا ہوا ہے کہ ایمان والے پھر اللہ کے لیے کھڑے نہیں ہوتے؟ کیا ہو گیا ہے کہ ایمان والے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سمجھ، اللہ کے دین کی فہم، اللہ کے دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف متوجہ نہیں کرتے؟ کیا ان کو دنیاوی زندگی پسند آ گئی ہے؟ اللہ رب العزت اس آیت میں کہہ رہے ہیں فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ اللہ کی راہ میں قتل و قتال کریں، یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، کہ جنہوں نے آخرت کی زندگی کو اللہ سے بعوض دنیا کے خرید لیا ہے۔ تو پھر یہ آخرت کی زندگی خریدنے والے کون لوگ ہیں؟ اس کا جواب اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ کے اندر دیا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ رب العزت نے خرید لیا ہے ایمان والوں کی دنیا کی زندگی کو اور ان کے مالوں کو بعوض جنت کے، کہ اللہ نے ان کو جنت دے دی ہے۔ وہ کرتے کیا ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور اللہ نے جو ان سے وعدے کیے ہیں وہ حق کے وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، کہ یہ جو وعدہ اللہ نے ان سے کیا یہ حق ہے، جنت ملے گی، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن کریم میں بھی ہے۔ اور ومن اوفی بعہدہ، جو اللہ کے وعدے کو پورا کرے گا، من اللہ فاستبشروا، ان لوگوں کو بشارت دے دو، ببیعکم الذی بایعتم بہ، جو اللہ کے ساتھ تم نے بیعت کر لی ہے۔ اللہ کے ساتھ میں نے اور آپ نے کیا بیعت کی ہے کہ اللہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، آپ کے نبی پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اچھی بری تقدیر پر ایمان لاتے ہیں، اور بعض بعد الموت قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، تو پھر میں اور آپ کیوں اس بیعت کو پورا نہیں کرتے؟ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہی تو ہے کہ اللہ سب کچھ آپ کے حکم کے تابع کر دیا۔ اللہ اب آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہم کریں گے، آپ کے نبی نے جیسا ہمیں کر کے دکھایا ہم اس سمت پر چل جائیں گے، ہم نہیں فکر کریں گے کہ ہماری جان جاتی ہے یا ہمارا مال جاتا ہے، بس یہ فکر کریں گے کہ اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کے اوپر حرف نہ آ جائے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب، یہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں قتل و قتال کرتے ہیں، یا تو شہید ہو جاتے ہیں یا یہ غالب آ جاتے ہیں۔
دونوں صورتوں میں اللہ ان کو بہترین اجر دیں گے۔ مسلمان تو کسی صورت ناکام نہیں ہوگا کہ جس کسی مسلمان کا بھی مقصد یہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو مجاہدے کے اندر ڈالے گا، لنہدینہم سبلنا، وہاں سے اللہ رب العزت اس کے لیے راستے ہموار فرما دیں گے۔ اور اللہ رب العزت تو ہے ہی نیکوکاروں کے ساتھ۔ یہ سارا کا سارا معاملات میرے اور آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج اگر ہمیں یہ اسرائیل دہشت گرد پوری دنیا کے اندر جو دہشت گردی کر رہا ہے، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ طاقتور ہے، اگر اس کے لیے ہم آواز اس کے خلاف اٹھائیں گے تو ہمارے ساتھ برا ہو جائے گا۔ ہم اس کے خلاف نہیں جا سکتے۔ پورے کے پورے مسلم ممالک خاموش بیٹھے ہیں، کس لیے کہ ہم ان کے خلاف نہیں جا سکتے۔ بھائی آپ اگر اس کے خلاف جائیں گے تو مجھے بتائیں حکم پر کس کے عمل ہو جائے گا؟ اگر اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم پر عمل نہیں کریں گے تو کس کو راضی کر لیں گے؟ میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم ہونا چاہیے۔ اس وقت کہ جب فرعون دنیا کے اندر جابر بادشاہ تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا حق کا کلمہ نہیں کہا؟ کیا اس کے سامنے پیغام نہیں کہا؟ لیکن اللہ رب العزت فرماتے تھے کہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یہی کہہ رہے تھے کہ انی معی ربی سیہدین، میرے ساتھ تو میرا اللہ ہے، مجھے رہنمائی کرے گا، میرا اللہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آج ہمارے ایمان اور یقین کو کیا ہو گیا کہ ہم دنیاوی آسائشوں کے پیچھے اور دنیاوی تلذذات کے پیچھے پڑھ کر مسلمانوں کا ساتھ چھوڑتے ہیں، اللہ کے دین کی مدد اور نصرت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے بتائیں کیا اللہ اور اللہ کے دین کی مدد میں اور آپ چھوڑ دیں گے تو کیا اللہ دین کی مدد نہیں کریں گے؟ اللہ تو اپنے دین کو غالب کر کر رہیں گے۔ لیکن اگر میں نے اور آپ نے اس دین کی مدد نہیں کی، اس دین کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تو اللہ رب العزت کے سامنے کل قیامت کے دن کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا، کہ جس دن انبیاء بھی کانپیں گے اللہ رب العزت کے سامنے کچھ کہنے سے۔ اس دن کو اپنی نظروں میں لاتے ہوئے، کیونکہ مسلمانوں نے تو آخرت خریدی ہے نا، کہ اللہ آخرت، ہماری آخرت میں ہمارے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے، دنیا جیسی تیسی ہماری گزار دیں لیکن آخرت ایسی دے دیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو جب آخرت مانگ لی ہے تو پھر وہ کام کیوں کرتے ہیں جو آخرت لوٹا دینے کے خلاف، جو آخرت پانے والوں لوگوں کے کام کے خلاف ہو؟ جو لوگ آخرت کے طلبگار ہیں وہ تو اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہیں، تو پھر آخرت مانگ لینے کے بعد کیسے اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے؟ ایک شخص ہے، اس نے نوکری اور ملازمت جب اپنا ہی لی ہے تو وہ کیسے اپنے آفیسر کی مخالفت کر سکتا ہے؟ آپ کو پہلے چوائس کرنی تھی نا کہ آپ یا تو لیتے ہی نہیں وہ نوکری ہے جاب، جب آپ نے لے لی ہے تو اب ان کے قوانین پر پورا اترے، ورنہ نکال کر باہر کر دیں گے۔ آپ جواب نہیں دے سکتے، اگر آپ اس کے خلاف کام کریں گے شام کو جواب دینا پڑے گا، آپ سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جنت دے دی ہے، جو ایمان لے کر آئے جنت اس کی ہے، بس مسئلہ یہ ہے کہ اس حکم پر عمل بھی کرنا ہے۔ جنت لے لینے سے مراد یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کو جنتی تصور کرا دیا ہے، تم جنتی ہو، لیکن اب جنت کا ٹکٹ ہم اپنے ہاتھ سے خود ہی لوٹا دیں کہ جی نہیں ہم یہ کام نہیں کر رہے، ہم جنت میں نہیں جا رہے، تو مجھے بتائیں پھر میں اور آپ خود قصوروار ہیں یا اللہ رب العزت اس میں کوئی قصوروار ہوں؟ ہم خود قصوروار ہوں گے نا۔ آج فلسطینی عورتیں، بچے، خواتین بیچارے مظلوم ہیں، جو اللہ اس آیت میں فرما رہے ہیں تمہیں کیا ہوا ہے مسلمانوں، تم پھر بھی قتال نہیں کر رہے، کہ کمزور عورتیں، بچے، جوان، بوڑھے تمہیں پکار رہے ہیں، وہ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں اللہ ان ظالموں کو اس بستی سے نکال دے، ہمارے لیے کوئی مددگار بنا دے، کیوں ہم مدد کرنے کو تیار نہیں ہو رہے؟ یہ قرآن کی آیتیں آج تو نہیں بنی نا، اللہ رب العزت نے یہ ہر وقت کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے آیتیں اتاری۔ آج اگر فلسطین کے بھائی ہمیں پکار رہے ہیں تو ہمیں ان کی مدد کے لیے جانا چاہیے۔ اس مسئلے کو ایسے نہ دبائیں کہ جی مفاہمت کی پالیسی چل لی جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے موقف کو۔ اپنا حق مجھے آپ بتائیں، دنیا کے اندر ہم اپنا ادنا سا ٹکڑا زمین کا نہیں چھوڑتے، اپنے چند روپے اور ٹکے کسی کے پاس نہیں چھوڑنے کو تیار ہوتے، تو یہ ہماری اسلامی میراث، ہمارے انبیاء کی میراث، اللہ رب العزت کے دیے ہوئے انعامات کیسے چھوڑنے کو ہم تیار ہو جائیں؟
جن لوگوں کو ہم نے رہنے کے لیے جگہ دی کہ تم آ کر یہاں رہ لو، تمہیں کوئی رہنے نہیں دیتا، وہ لوگ آج اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ مفاہمت کے بارے سے چل لیں۔ لوگوں میں یہ شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہر ایک اس بات کو سمجھے، اپنا ایمانی فریضہ اس بات کو تعین کر لے کہ یہ میرے ایمان کا حصہ ہے کہ میں نے اپنے مسلمان فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ادارے یکجہتی بھی کرنا ہے، ان کے معاونت بھی کرنی ہے، ان کے ساتھ جس میدان میں ہو مجھے کھڑے بھی ہونا ہے۔ میں اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں اور آپ خاموش رہیں گے تو بچ جائیں گے۔ یہ آج اگر اس زمین کے اوپر مسئلہ ہے تو کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں اور آپ اپنے آپ کو دور نہ سمجھیں۔ وہ لوگ ایمانی جذبہ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، قتال کر رہے ہیں، لیکن اگر ہمارے اوپر نعوذ باللہ من ذالک ایسی نوبت آئے نا تو ہمارے حکمران ہمیں چھوڑ کر بھی چلے جائیں، اور پھر ہماری پشت پناہی کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اسی لیے اس ارض فلسطین کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھیں۔ اللہ کے نبی نے کئی احادیث میں بتایا ہے کہ یہ ارض مقدس تمہارے لیے بہترین سرمایہ ہے۔ کئی انبیاء اکرام ایک ایک وقت میں اس پر ارض فلسطین پر موجود رہے۔ کئی انبیاء اکرام علیہ السلام کی قبریں اس زمین کے اندر موجود ہیں۔ اسی طریقے سے میرے اور آپ کے نبی نے اس ارض فلسطین قبلہ اول بیت المقدس کی طرف 16 سے 17 ماہ منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ اسی ارض فلسطین کے اندر میرے اور آپ کے نبی نے اپنی معراج کا سفر کی ابتدا کی، اور امام الانبیاء ہونے کا شرف اسی جگہ پر لیا۔ اتنی بڑی میراث میں اور آپ چھوڑ کے بیٹھے ہیں، اور اپنے آپ کو کوئی خیال بھی نہیں گزرتا، دن اور رات سکون سے گزار رہے ہیں، چہل پہل لگی ہوئی ہے، خوشی اپنی منا رہے ہیں، کوئی ہمارے دلوں کے اوپر تاریکی نہیں آتی، کوئی ہمارے ذہن کے اوپر خراش نہیں آتی کہ ہمارے مسلمان بھائی ایک ایک لمحے کے اندر کئی بچے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، کئی ہماری ماں بہن بیٹیاں حاملہ خواتینوں کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے، ہمارے نوجوانوں کو اس دنیا سے رخصت کیا جا رہا ہے، بمباریاں کی جا رہی ہیں، شہید کیا جا رہا ہے، لیکن مسلمانوں پہ جوں نہیں رنگ رہی۔ آج وقت ہے سمجھ جائیں مسلمانوں، اتحاد بھائی چارگی جو اللہ کے نبی کا دیا ہوا پیغام ہے، اس قرآن کا دیا ہوا ایک نظام ہے، وہ بھائی چارگی ہے، اتحاد ہے، محبت ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ربط اور تعلق ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نفرتوں کو ختم کریں، ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں پھیلا دیں، اپنے آپ سے شروع کر دیں، اپنے اندر نیگیٹیوٹی کو ختم کر کے پوزیٹیوٹی لے کے آ جائیں، منفیت یہ ختم کریں کہ ہم نفی سوچتے ہیں، کہ ہم مائنس میں سوچتے ہیں لوگوں کے لیے، ہمیں پلس میں سوچنا پڑے گا کہ کسی کی اچھائیوں کو بھی سوچیں۔ اگر کسی کے اندر، ہمارے یہاں یہ ماحول بن گیا ہے کہ اگر اس کے پاس 100 صفات موجود ہیں، اس میں سے ایک غلط ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی اس کے اندر یہ بڑی خرابی آ گئی۔ بھائی وہ ایک خرابی ہے تو 99 صحیح بھی تو ہے نا، اس کے صحیح کا ساتھ دے دیں، انشاءاللہ آپ کے اندر جو صحیح صفت ہے وہ بھی اس کے اندر منتقل ہو جائے گی اور ایک بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن ہم چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، طرح کے ہمارے اندر پھر ایک نفرتیں جنم لیتی ہیں، لیکن ہم اس کو صحیح نہیں کر رہے۔ اسی لیے پوری امت کا یہی حال ہو چکا ہے کہ سارے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، کوئی لسانیت کے بنیاد پر ہے، کوئی رنگ و نسل کے بنیاد پر ہے، کوئی فرقہ واریت کے بنیاد پر ہے۔ اسلام نے ایسا کوئی پیغام نہیں دیا، اسلام صرف اور صرف ایک دامن میں جوڑتا ہے کہ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، لوگوں یاد کرو اس وقت کو تمہیں اللہ نے اپنی نعمت سے بھائی بنایا تھا۔ بھائی بن جائیں، اللہ کی نعمت دوبارہ ہمارے پاس ہے، لیکن اگر بھائی نہیں بنیں گے، اتحاد نہیں اپنائیں گے، یہی فرقہ واریت کے تانے ایک دوسرے کو دیتے رہیں گے، لسانیت اور قومیت کے تانے دے کر ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے رہیں گے، تو پھر ہم تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ آج ہر ایک اپنی ڈگر پر چل رہا ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن کوئی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو رہا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم نے آپس میں اپنے مقصد الجھائے ہوئے ہیں، دوسرے کا مقصد ہاتھ لگتا ہے ہم اس کو پھینک دیتے ہیں، اپنے مقصد کو تلاش کرتے ہیں، اپنا بھی نہیں ملتا، دوسروں میں الجھ۔ اگر کسی دوسرے کا مقصد آپ کے ہاتھ لگ گیا تو اس کو دے دیں کہ جی آپ کا مقصد ہے، اس الجھ میں سے کچھ تو کم ہوگا نا، آپ کو آپ کا مقصد واضح ہو جائے گا۔ ایک استاد نے چند شاگردوں کو جمع کر کے
ان کو غبار بلون دیے اور کہا کہ جی ان کے اوپر اپنے نام لکھ دیں اور ان کو اس غباروں کے جھمگٹے میں پھینک دیں، اور پھر کہا کہ جی ڈھونڈ کے دکھائیں۔ سب نے یہی کیا کہ جی پھینک دیے اور تلاش کرنے لگے۔ اب جب اٹھاتے ہیں تو دوسرے کا آتا ہے، پھر پھینک دیتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، پھر پھینک دیتے ہیں، تو ایک کبھی ہاتھ میں اپنا مقصد نہیں لگتا، اپنا غبارہ کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں لگتا۔ اس استاد نے کہا کہ آپ کے لیے بہتر یہ تھا کہ آپ کے ہاتھ میں اگر کسی اور کا غبارہ آ رہا تھا تو آپ اس کو اٹھا کے دے دیتے، جی آپ کا ہے، آپ لے لیں، وہاں سے رش کم ہو جاتا تو آپ اپنے مقصد تک جلدی پہنچ جاتے اور مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی اور کی چیز اگر ہمارے ہاتھ لگ جائے تو ہم پھینک دیتے ہیں، جی میں نہیں دوں گا اس کو، میں کسی کے کام کیوں آ جاؤں، وہ میرے کام نہیں آتا۔ بھائی آپ کرنا شروع کر دیں نا، آپ اچھائی کی طرف پہل قدم بڑھا لیں تو آپ کے ساتھ اچھائی ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہمارا معاشرہ خراب اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم خود خراب کرتے چلے جا رہے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا ہوگا تو پھر ہم اچھا کریں گے۔ بھائی یہ چین چل رہی ہے، آپ اچھا نہیں کریں گے آپ کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ آپ اچھا کرنا شروع کر دیں، آپ کے ساتھ اچھا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس چین کو دوبارہ ریورس کر دیں، جو چین ہم نے چلا دی ہے نا غلط سمت کی طرف، اس کو صحیح کر لیں، اتحاد کو اپنائیں، اللہ کے دین کی طرف آئیں، اللہ اور اللہ کے نبی کے پیغام کی طرف آئیں۔ میرے اور آپ کی کامیابی اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کو ماننے میں ہے۔ تیسرا طریقہ میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے۔ تیسرا طریقہ ناکامی کا ہے جو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ ایمان والوں کو اللہ نے ابتدا ہی سے جنت دے دی ہے کہ اب تم جنت کے لیے اعمال کرو، آخرت کو حاصل کرو، تم دنیا کے لیے دنیا حاصل کرنے کی جد و جہد نہ کرو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، ایمان والوں سے تو اللہ نے ان کے نفس خرید لیے ہیں، بان لہم الجنہ، بس جنت کے کہ جنت تمہاری ہے۔ اب جنت بھی چاہیے اور دنیا بھی چاہیے تو ایسا نہیں ہوگا بھائی۔ اللہ رب العزت کے لیے عمل کریں، اللہ دنیا خود ہی دے دیں گے۔ اللہ رب العزت تنہا نہیں چھوڑیں گے، اللہ خود دے دیں گے۔ لیکن اللہ کے خلاف چلیں گے تو پھر پوری دنیا سمجھ لیں ہمارے کسی کام کی نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ ہمارے پاس آ جائیں گے، اللہ ہمارے ہو جائیں گے، تو پھر ہر چیز ہمارے قدموں میں آ جائے گی۔ اور اللہ رب العزت ماننے میں بہت ہی آسان ہے۔ اللہ رب العزت کو صرف پکاریں اور اللہ رب العزت میرے اور آپ کے قریب ہے۔ اللہ رب العزت میرے اور آپ کی بات سن کر لبیک کہتے ہیں اور اب ہماری پکار کو بھی سنتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نیک اعمال نہیں کرتے تو اللہ رب العزت اتنے ناقدر نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کی قدر کریں اور اللہ کے دین کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس پیغام کو سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھ سے اور آپ سے دین کی مدد اور نصرت چاہتے ہیں کہ جس کے لیے میں اور آپ یہاں اس دنیا کے اندر اللہ کے دین کے اوپر چل رہے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں، تو اس پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اسی میں میرے اور آپ کی کامیابی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم فلسطین اور حماس کے مجاہدین کی مدد فرما۔ یا اللہ ان کی اس جہاد کے اندر آسمانی مدد سے مدد فرما۔ یا اللہ آسمان سے ان کے لیے مدد اتار دے۔ یا اللہ فرشتوں کو ان کے ساتھ شامل فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو بھی ان کے ساتھ جانی اور مالی تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کے اندر اسلامی نظام کی بالادستی فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ہمارے ملک کا نظام اسلامی نظام بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے برسر روزگار ہیں یا اللہ ان کے روزگار میں، گھر بار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ یا اللہ خصوصاً فلسطین کے شہداء کی شہادت کو قبول فرما۔ یا اللہ ان تمام شہداء کے خون سے پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ لوگوں کو اسلام کے اندر جوگ در جوگ داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔